سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے قرآن دیتا ہے، بخشنے پر اگر آ جائے اپنی امت کے گناہ گاروں کو تو وہ تحفے میں گناہ گاروں کو ماہ رمضان دیتا ہے۔ بالکل پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو حاضرین موجود ہیں، السلام علیکم۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حافظ صاحب، حافظ طارق سلمان صاحب موجود ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت سے چینلز پہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سی چینلز پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دینی معلومات سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد ابو طالب، نعت خواں بھی ہیں، ثنا خواں بھی ہیں، بہت خوبصورت آواز ہے، کلام کی ادائیگی بہت اچھی ہے۔ حافظ صاحب کا بھی سلسلہ کچھ اسی طریقے سے ہے کہ جہاں پہ دینی تعلیم کا سلسلہ ہے وہاں پہ کلام بھی بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ باقاعدہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ظاہر ہے جو کہ تلاوت قرآن ہم نے سنی، اور سورہ رحمان جسے ہم زینت قرآن بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کی گئی۔ ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین سے گزارش یہی کریں گے ہم کہ آپ لوگ جب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو سیگمنٹس ہیں اس میں سوالات کا سلسلہ بھی ہے، نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہے، ثنا خوانی کا سلسلہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ حمد و ثنا کے لیے بھی نعت خواں موجود ہیں، ثنا خواں موجود ہیں۔ آپ تمام لوگ ہمیں کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، ان باکس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جو آج کا ٹاپک ہے رحمت کے حوالے سے ہے تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ بالکل پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور شروعات کریں گے پہلے سیگمنٹ سے جس میں ہم حمد و ثنا کا سب سے پہلے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت ہو چکی ہے تو ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے اور ان کی تعریف میں جو ہے ہم حمد و ثنا سنیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محمد ابو طلحہ صاحب۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ کیسے چل رہے ہیں؟ آج دوسرا روزہ ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ اچھے چل رہے ہیں، ابھی تک تو اچھے چل رہے ہیں اور اللہ کرے آگے بھی اسی طرح اچھے چلتے رہیں انشاءاللہ۔ بالکل، کیونکہ رمضان کی جو ٹرانسمیشن بی ٹی وی کی طرف سے خصوصی آپ تمام لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے، آپ لوگوں کا پیار اور محبت، کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، ہمیں سوالات بھیجتے ہیں، ہم سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو بی ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام رمضان ہے ایمان میں، آپ تمام لوگوں کو دوبارہ سے ہم خوش آمدید کریں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ رمضان ہے ایمان کی ٹرانسمیشن جو کہ بی ٹی وی کی جانب سے آپ تمام لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، خوش آمدید کریں گے، بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد ابو طلحہ۔ تو میں چاہوں گا کہ ابو طلحہ آپ جو ہے وہ حمد سنائیے ہمیں کوئی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئیں جب
اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت آواز، دل کو چھو لینے والا کلام، بہت ہی خوبصورت۔ چاہوں گا بالکل کیونکہ حمد باری تعالیٰ کا سلسلہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نعت خوانی کا بھی سلسلہ ہمارا جو ہے اس ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے، جس کا نام عقیدت کے پھول ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کلمات سے، خصوصی کلمات کے ساتھ ساتھ الفاظوں سے پھولوں کی نچھاور جو ہے وہ پیش کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کونوں مقام موجود نہ ہوتے، کونوں مقام موجود نہ ہوتے، اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کفر کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے
جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ المدثر المزمل، ذات کی کونین کا حاصل، ذات کی کونین کا حاصل، فرش پہ سجدہ عرش پہ پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز۔ بالکل ظاہر ہے رمضان کا سلسلہ ہے، آپ تمام لوگ جو ویورز ہمیں دیکھتے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس ان باکس میں، ہمارے پروڈیوسرز بھی بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں پیچھے سے کہ جی اب میسیج آیا ہوا ہے۔ نعت کا جو سلسلہ آپ کا ہے سر، آواز بہت خوبصورت ہے، لوگ بہت تعریف بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری فرمائشیں بھی اس وقت ہم سے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ طارق سلمان صاحب، کیونکہ ظاہر یہ عقیدت کے پھول جو سلسلہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم نعت خوانی کا سلسلہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عالم اور میں۔ اچھا، بیسکلی سلسلہ یہ ہے عالم اور میں، سوالات کا سلسلہ ہوگا، آپ کے سوالات ہوں گے کسی بھی ایک ٹاپک پہ، دینی مسائل پہ، دینی معلومات پر ہم جو ہے بات کریں گے آپ تمام لوگوں سے، آپ تمام لوگوں کو بتلائیں گے کہ دین اسلام نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے، کیا کیا حکم دیا ہے، اور ہمیں خاص کر کے اس رمضان میں کس طریقے سے اپنے دن کو گزارنا چاہیے، کس طرح احادیث اور قرآن کی روشنی میں احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے جیسی واپس آئیں گے ہمارے ساتھ طارق صاحب موجود ہیں، حافظ طارق سلمان صاحب، اور ہمارا نیا سیگمنٹ جس کا نام ہے عالم اور میں، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے۔ تو بریک پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان ایمان کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید، جیسے کہ یہ بی ٹی وی نیوز کی جانب سے آپ تمام تر لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ جب وقفے پہ گئے تھے تو آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ طارق سلمان صاحب، جو کہ حافظ بھی ہیں اور دینی معلومات سے آگاہ بھی کرتے ہیں، اور بالکل شروعات کریں گے کیونکہ ظاہر یہ وقت بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ٹرانسمیشن لائیو ہے، اور لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ وقت اتنا کم ہوتا ہے، ہمیں کچھ ہی وقت کے لیے سوالات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ حافظ طارق سلمان صاحب موجود ہیں، سوالات آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سجیشن بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق سلمان صاحب، مجھے بتائیے گا کیسے روزے گزار رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور سب سے بڑا اس کا شکر یہ ہے کہ اس نے اس مقدس رمضان المبارک کی وہ ساعتیں ہمیں نصیب فرما رہا ہے، اس کو دیکھنا، کیونکہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا پتہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری قسمت میں ہے یا نہیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزار پائیں گے جس طرح کے پہلے ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے پچھلے سالوں میں، اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے، جس طرح کے آپ نے حالات بھی دیکھے پچھلے پورے سال جو کرونا کی وجہ سے حالات چلتے آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کئی لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں، اور میں خود بھی اس میں شامل تھا، میں شکار ہوا، اور واقعتاً لگتا یوں تھا کہ اگلا جو سال ہے رمضان المبارک تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں جو ہے بالکل بہترین انداز میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل، آمین ثم آمین۔ بالکل، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ پاک جو ہے وہ اگلے رمضان بھی نصیب کرے، اور اسی طرح ہمیں عبادات میں مشغول رہنے کا جو سلسلہ ہے ہمارا وہ جاری رکھے۔ بالکل سلمان صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آج کا جو ٹاپک ہے بیسکلی بڑا ایک جرنل ٹاپک ہے، کیونکہ وہ ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پیار و محبت سے پوچھ رہے ہوتے ہیں رحمت کے حوالے سے، کہ ظاہر رمضان جو ہے وہ رحمت بن کر بھی آیا ہے،
ظاہر یہ 3 اشرے رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور نجات جہنم بھی ہے. تو آج ظاہری رحمت میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. سوال جو ہے وہ ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے، جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جو ان ناظرین سے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان رحمت بن کے آیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بے شک آپ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، آپ اگر اپنی ذاتی زندگی میں اگر اس کا جائزہ لیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے. اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جو پہلے عشرے کی بات ہو رہی ہے، جی پہلے عشرے میں کئی خصوصیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے اللہ تعالیٰ نے عنایت کیے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی میں کوٹ کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ 2 ایسے نور تحائف کی شکل میں دے گا کہ اگر اس نے دامن کو تھام لیا، وابستگی اختیار کر لی، تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی ہے. سبحان اللہ. تو پھر پوچھا گیا کہ وہ 2 نور کیا ہیں، تو فرمایا گیا کہ ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا نور رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ماشاء اللہ. تو رمضان المبارک کے مہینے میں ظاہر ہے کہ ابھی پہلا عشرہ ہے، کس طریقے سے ہمیں اچھے طریقے سے جو گزارنے کا ایک سلیقہ ہے جو سکھایا گیا ہے. نماز روزہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے اور کون سے کام ہیں ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہم رحمت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سمیٹ سکیں؟ دیکھیے، رمضان ایک پریکٹس کا مہینہ ہے. صحیح. بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل ہمیں اپنی پوری زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. صحیح. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ایک مشق کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور صبر کا مہینہ ہے. صبر کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے. ہم جب روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ عربی کا جو لفظ ہے، صوم کا جو لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ ساکت ہو جانا، ٹھہر جانا، رک جانا. یعنی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو جو حلال تھیں اور اس کو آپ کے اوپر وہ حرام ہو گئی. کھانا پینا رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے ایام میں سحری کے بعد سے لے کے افطار تک ہمارا کھانا پینا ترک ہو جاتا ہے. لہٰذا کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں لغوی بات، یعنی غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے عبادات یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا. یعنی کوئی بھی لمحہ فضول کاموں میں انسان صرف نہ کرے. صحیح. بالکل سر، سوالات کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ایک سوال ہے، اور سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ رمضان کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دے، مثال کے طور پر بغیر کسی بیماری کے، صحیح، تو اس پر تو روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر روزہ رکھ لیا اور توڑ دیا، یعنی توڑنے کے تو جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ 60 دن بغیر کسی گیپ کے آپ نے روزے رکھنے ہیں. صحیح. اور اس کا یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آپ نے 60 دن کے بغیر کسی گیپ کے آپ نے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے. اگر کوئی بیماری ہے، لاچاری ہے، کوئی پریشانی ہے، انسان روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی مرض ہے انسان کو، روزے نہ رکھے، لیکن اس کا فدیہ پھر ادا کیا جاتا ہے. صحیح. سر مجھے بتائیے گا، کیونکہ ظاہری رمضان المبارک کا مہینہ ہے، فطرہ بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا، فدیہ دیا جاتا ہے. بالکل. تو فطرہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں فطرہ دے دیتے ہیں. یہ صدقہ فطرہ، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، صدقہ تو ایک جان کے لیے ہوتا ہے. انسان ہر بلا کو ٹالنے کے لیے انسان ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور فطرہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک کے مہینے میں عید قریب آتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ محروم رہتے ہیں، صحیح، جن کے لیے کپڑے نہیں ہیں،
اور کھانے پینے کے لیے غذائیں موجود نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایسے معاملات اتارے ہیں فطرے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں. یعنی زکوٰۃ کی اگر میں بات کروں تو پورے رمضان میں لوگ رمضان کو زیادہ مقدس جو ہے وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ جو ہے فضیلت ہے دینا. لیکن میں اگر زکوٰۃ کی بات کروں، زکوٰۃ پورے سال ہمیں دینی چاہیے تاکہ جو ہے وہ حقدار کو اس کا حق پہنچ سکے. اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ تو چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کے رزق کو، آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے آپ ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو ذریعہ بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ان سے محروم رہتے ہیں. صحیح. سر سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے ایک سوال آیا ہے تراویح کے حوالے سے، کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے. ظاہر ہے لوگ تراویح کی طرف بھی ظاہر ہے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد تراویح کا تھوڑا سا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، اس کو تھوڑا سا بتا دیجیے گا. دیکھیے تراویح کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں جی. اور جب ہم بات کرتے ہیں اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو تراویح کا جو معاملہ ہے وہ ایک سنت مؤکدہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر حال میں صحابہ کرام سے جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح میں ادا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، جو کہ کسی بھی صورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑا اسے. اچھا، رہی بات کہ قرآن کریم کو، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایک زندگی کا حصہ ہے. قرآن کریم کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو زندگی ہماری بیکار ہے، معنی نہیں ہے اس کے. تو لہٰذا قرآن کریم کو تراویح میں ادا کرنا، پڑھنا اور سننا پڑھنا اور اس کو مکمل کرنا ہم سب پر لازم ہے. بالکل. سر کیونکہ تراویح کی بات آ رہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں خاص کر کے ظاہر ہے کہ تراویح کا سلسلہ اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ پریکٹس ہے، ہمیں روزانہ رمضان میں ایک پریکٹس ہے، روزانہ مشقت کر رہے ہیں. اب سلسلہ یہ کہ کہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 8 روزہ تراویح، بھائی کسی نے اپنی دکانیں لگانی، کچھ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو 8 روزہ تراویح پڑھ رہے ہیں، بس وہاں ختم ہوئی اور اس کے بعد ہم اپنی دکانیں لگائیں گے یا ہم اپنا کاروبار کریں گے کیونکہ پھر ہمیں ٹائم نہیں ملے گا. تو جی بالکل، مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کم سے کم ایک بار جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے تراویح. ظاہر جی بات ہے کئی لوگ ہیں جو سفر پر جاتے ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، لوگ کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کسی اور جگہ رہتے ہیں، کام کہیں اور ہے، سفر میں وقت جو ہے ان کا ضائع ہو جاتا ہے. لہٰذا کہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ 10 روزہ 12 روزہ تراویح جو ہے وہ ادا کریں، اور قرآن کریم ایک بار کم سے کم، یہ کیونکہ یہ تو کم سے کم ایک وہ عرصہ ہوا جو کہ سال میں ایک بار انسان قرآن کریم مکمل کرتا ہے. حکم تو اسے ہے کہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے انسان، لیکن ہم رمضان میں ظاہر سی بات ہے رمضان میں جب پڑھتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں پورے سال 11 مہینے اس کے ثمرات ہم جو ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، جیسے رحمت کا مہینہ کہا گیا، ظاہر رحمتیں سمیٹنی ہیں، رحمتیں کس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو رہا ہے. ایک قرآن پاک پڑھنے کا جو ثواب ملے گا پورا وہ 70 گنا زیادہ مل رہا ہے. تو ظاہری جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنی ہی زیادہ نیکیاں جو ہے وہ بڑھیں گی. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے کیونکہ وقت تھوڑا مختصر ہے، سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آپ ہمیں سوالات بھی کر سکتے ہیں اور آگاہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ریگارڈنگ اس پروگرام کے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو پروگرام کے اختتام سے پہلے ظاہر یہ بریک ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان ہے ایمان کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. جیسے کہ یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے بی ٹی وی کے تعاون سے. بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ طارق سلمان اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں محمد ابو طلحہ. بالکل سر بیسکلی سوال کے اوپر ہم تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھا جواب بھی دیا. سوال یہ ہے کہ جو ہم تراویح کی بات کریں، اگر 8 روزہ تراویح میں قرآن پاک پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کیا تراویح ہماری پوری ہو گئی؟ نہیں، میں بالکل بتانا چاہوں گا. جی سر. قرآن کریم تو مکمل ہو جائے گا لیکن تراویح کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. وجہ یہ ہے کہ جو تراویح کا جو پڑھنے کا جو حق ہے اور جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ پہلا چاند نظر آنے سے رمضان المبارک کا
چاند نظر آنے سے اور عید کا چاند نظر آنے تک ہمیں تراویح پڑھنا ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے ماؤں سے، اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے میں درخواست کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے اندر پہلے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور رش چلتا رہتا ہے، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کئی پرانے جو نمازی ہوتے ہیں، جو ریگولر نمازی ہوتے ہیں، ان کو بھی مسجد میں جگہ نہیں مل پاتی. الحمدللہ لوگوں کا وہ ذوق اور شوق موجود ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسجدیں بالکل ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں 12 مہینوں کے لیے، اور 12 مہینوں کی عبادت کی جگہ ہے، اور ہمیں اپنی عبادتیں کرنی ہیں مساجد میں جا کر. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جوش و خروش کے ساتھ تراویح پڑھ لیتے ہیں، نمازیں بھی ادا ہو جاتی ہیں. جہاں قرآن کریم مکمل ہوا، دعائیں ہو گئیں، اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اگلے دن نمازیوں کو تلاش کرنا پڑ رہا ہے. ایسا نہ ہو، ایسا سلسلہ نہ ہو، کیونکہ یہ پورا جو مہینہ ہے ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے پورے سال کی، تاکہ ہم یہ پورے مہینے عبادت کریں گے تو اس کے بعد ہم ثمرات بھی اس وقت اپنے اوپر سمو لیں گے جب ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے. تو 11 مہینے ہمیں صرف عمل کرنا ہے، تاکہ جو ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے پریکٹس کی ہے، جو سیکھا ہے ہم نے، تاکہ وہ 11 مہینے ہم اس پر عمل کر سکیں. یہ نہ ہو کہ مساجد صرف ایک دن کے لیے اور ایک ماہ کے لیے آباد ہوں. بے شک، بالکل. آپ کے سوالات جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سوالات آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ بالکل ان باکس میں ہمیں سوالات کر سکتے ہیں. کل بھی ہماری ٹرانسمیشن کا یہی سلسلہ رہے گا، اور بالکل آپ تمام لوگ سے گزارش یہی کریں گے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت بہت مختصر ہے، اور بہت کم وقت کی وجہ سے ہم جو سوالات ابھی آپ لوگوں کے اپنے اس پروگرام میں شامل کر سکیں. کل بھی ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور آپ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ اپنے سوالات بھی ہم سے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بھی کوئی آئیڈیا آپ کے دماغ میں، آپ وہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. بالکل اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے. تو کچھ فرمائشیں آ رہی ہیں، اور وہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اچھا سا کلام جو ہے وہ آج رمضان کی نوعیت سے پیش کر دیجیے. جی بالکل، میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں. میرے والد صاحب مرحوم ڈاکٹر محمد شمیم ہاشمی صاحب نے لکھا ہوا کلام ہے ان کا، اور بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. اور قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو پہلا کلام انہوں نے جو لکھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جی تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے. ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے. ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے. ذات اقدس پہ لکھنے کی جرت نہیں، عشق ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں. عرش سے خود ہی اتریں گے الفاظ، اگر دل میں حب نبی اور ایمان ہے. آپ شمس و ضحیٰ،
آپ بدرو دجا آپ نور الہدا آپ خیر الورا آپ حق آشنا آپ معجز نما آپ کا حکم خود رب کا فرمان ہے سارے عالم پہ ہے آپ کا فیض عام آپ پر کیوں نہ بھیجے درود و سلام آپ کا ذکر کرتے ہیں سب صبح و شام ذکر پاک آپ کا راحت جان ہے نعت کیسے لکھوں نعت کیسے پڑھوں میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے ایک آیت نہیں ایک سورت نہیں ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. بالکل وقت ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ظاہر یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے اور ہمیں اختتام کی طرف جانا پڑے گا. پروڈیوسرز پیچھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نعت خوانی کا سلسلہ بھی اور سوالات کی. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نعت خواں ہمارے ساتھ محمد ابو طلحہ. بہت شکریہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ دونوں نے اپنا وقت نکالا اور اپنی قیمتی وقت نکالنے کے بعد خاص کر کے رمضان کی ظاہری اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ریگولر بیسس پہ روزانہ بالکل رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ تمام کی محبت کا اور پیار اور خلوص کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں, ہمیں میسیجز بھی کرتے ہیں, ہمیں ان باکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سلسلہ یہ 30 رمضان تک جاری رہے گا. آپ لوگوں کی جو سوالات ہیں وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار اپنے الفاظوں کے ذریعے ہمیں ان باکس میں بھی کر سکتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی.